صلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے جمعے میں ہم نے ایمان کے ارکان پر گفتگو کی تھی، اور سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، کہ ہمیں پیدا کرنا، کائنات کو وجود میں لانا، اور دوسری قسم توحید الوہیت ہے، یعنی پوجنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ہر قسم کی نظر نیاز اللہ کے لیے۔ اور تیسری قسم ہے اسماء و صفات، کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں، وصف۔ جس طرح اللہ کی ذات برحق ہے، اسی طرح اللہ کی صفات اور نام بھی برحق ہے۔ اللہ کی ذات کوئی خالی ذہن نہیں ہے کہ اللہ کا بس وجود کوئی نہیں، کیوں؟ اگر وجود ہے تو ہمارا بھی وجود ہے۔ مثلا اللہ اگر دیکھتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بولتا ہے تو ہم بھی بولتے ہیں، اللہ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، اللہ زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں۔ تو یہ جی عجیب بات ہے، جو صفات ہم میں ہیں وہ اللہ میں ہے۔ ہمارا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، ہمارا چہرہ بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، ہماری زبان ہے، اللہ کی زبان بھی ہے،
ہماری پنڈلی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، ہماری انگلیاں ہیں، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، ہمارا دل ہے، اللہ کا دل بھی ہے۔ یہ تو عجیب کیفیت ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی ذات کو کسی صورت میں ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کے سننے سے مراد اللہ کی سننے کا علم ہے، اللہ کے بولنے سے مراد اللہ کو بولنے کا علم ہے، اللہ کے دیکھنے سے مراد اللہ کے دیکھنے کا علم ہے، اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک، جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کی تعریف، اللہ کا وصف، اللہ کی صفت آئی ہے، ہم ہر لحاظ سے اسے مانتے ہیں، اسے ذرہ برابر بھی اس میں کمی یا اضافہ نہیں کرتے۔ 4 اقسام ہیں اللہ کی صفات اور ناموں کے انکار کی، کہ 4 طرح سے لوگ اللہ کے اسماء یعنی نام اور اللہ کی صفات یعنی وصف خوبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریف کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ مثلا یہ کتاب ہے قرآن مجید، اس کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا جائے، اسے کہیں گے تحریف۔ بعض افراد نے الفاظ ہی بدل دیے۔ مثلا قرآن میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والے ہے، اللہ کی ذات یا اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بدر والے دن وہ کنکر پھینکے تھے، دراصل آپ نے نہیں پھینکے تھے، اللہ نے پھینکے تھے۔ یوم یکشف عن ساکن، قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی سے ہٹایا جائے گا، پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا، اور پوری مخلوق جو اللہ کو مانتی ہے وہ سجدے میں گر پڑے گی۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ ان اللہ یسمع، اللہ سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اللہ نے فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کے پاس، دونوں جاؤ، اسے تبلیغ کرو، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا تھا دراصل۔ وہ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ پہ زیادتی، ان یقتلوننی، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے کہا جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، تم فرعون کے پاس جاؤ، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، ہر لحاظ سے سچی۔ جہاں اس نے کہہ دیا میرا ہاتھ ہے، ہم نے مان لیا۔ جہاں اس نے کہہ دیا میرا چہرہ ہے، ہم نے مان لیا۔ جہاں اس نے کہہ دیا میں سنتا ہوں، وہ سنتا ہے۔ جہاں اس کا فرمان آ گیا کہ میں دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی پھر جاؤ اللہ کا چہرہ وہاں ہے۔ ایک بندے کو قبلے کا علم نہیں ہے، مثلا ایسے علاقے میں پہنچا ہے، نہ کوئی وہاں ترقی ہے، ٹیکنالوجی ہے، کوئی سگنل نہیں ہے کہ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، قبلہ ڈائریکشن سے ہو جاتا ہے۔ ایسا علاقہ جہاں آپ کو قبلے کا علم نہ ہو تو وہاں آپ پوری توجہ، پوری ہمت کر کے قبلے کا رخ کریں گے کہ مشرق کی سمت ہے یا مغرب کی سمت، یا شمال کی یا جنوب کی۔ اب مثلا جو مغربی ممالک ہیں وہ نماز اس طرف پڑھتے ہیں، جو مکے سے اس طرف علاقے ہیں وہ نماز اس طرف پڑھیں گے خانہ کعبہ کو، اور جو اس طرف ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اسی طرح ہم وہ مکے سے ادھر ہیں قبلے سے، تو اس لیے اس طرف پڑھتے ہیں، جو ادھر والے ہیں وہ اس طرف پڑھتے ہیں۔ ایک علاقہ ایسا آ جائے جہاں آپ کو پتہ نہ چل سکے، اللہ کہتا ہے وہاں جہاں بھی نماز پڑھ لو اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا۔ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کلام بھی کرتا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔
مدین سے چلے شعیب کی بیٹی سے شادی کر کے علیہ الصلاۃ والسلام. راستے میں پہاڑ طور پہاڑ اس کے قریب پہنچے تو ایک روشنی دیکھی, نور دیکھا. تو اپنے گھر والوں کو کہنے لگے یہیں ٹھہرو, کسو یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا, میں نے ایک آگ کو محسوس کیا, دیکھا ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او آتیکم بقبس, ہو سکتا ہے میں کوئی وہاں سے خبر لے کے آؤں. رات کا وقت ہے, سردی ہے, ہو سکتا ہے وہاں سے آگ کا انگارہ لے کے آؤں. چلو ہم وہاں اس کے ساتھ ہاتھ سینک لیں گے. وہاں جاتے ہیں تو آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. فخلا نعلیک, اپنے جوتے اتار دے. انکا بالواد المقدس طوا, تو مقدس وادی طوا میں ہے. تو وہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے. درخت میں سے آواز آ رہی تھی. وہ جو نور تھا اللہ کے نور کے آگے نور تھا. حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے پوچھا تھا یا حل رأیت ربک کا, کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جبریل آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل اچھل پڑے. انہوں نے کہا اللہ کے نور کے آگے 99 نور کے پردے ہیں, اگر ایک پردہ ہٹ جائے اور یا سارے پردے ہٹ جائیں, اللہ کا نور آ جائے تو پوری کائنات جل کے راخ ہو جائے. اللہ کا نور اتنا عظیم الشان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ بلند ہے, ہماری عقل سے ماورا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہاں پھر انہوں نے گفتگو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو موسیٰ کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے, کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, دونوں ہاتھ ہی دائیں, اور اللہ کے ہاتھ میں کائنات کا سارا نظام. اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے. اللہ کا وجود کہاں ہے؟ عرش پہ, زمین پہ نہیں ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کسی نے کوئی چیز اپنی مٹھی میں لے رکھی, وہ ہر جگہ ہے بھی اور اس نے گھیرا بھی ہوا. اللہ کی ذات عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استویٰ 7 آیات قرآن میں آئی ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے, عرش پہ مستوی. ہاں ہر رات جب آخری رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے یا رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اس وقت اللہ پکارتے ہیں کوئی مجھے پکارنے والا, من یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھے پکارے میں مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں. کون ہے جو مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد کر دوں. کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کر لوں. یہ آسمان دنیا پہ پھر اللہ کا نزول رہتا ہے. جب صبح کی اذانیں ہوتی ہیں فجر صادق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں, اپنے عرش پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفات برحق ہیں. لوگوں نے تحریف کے ذریعے تحریف اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ سنتا نہیں, ہاں سننے کا علم ہے. اللہ بولتا نہیں, بولنے کا علم ہے. اللہ چیزوں کو پہلے نہیں اللہ کو علم ہوتا, جب ہو جاتا ہے پھر علم ہوتا ہے. یہ صفات انہوں نے الفاظ بدل دیے, اگر یہاں نہ ہو سکا تو معنی بدل دیے. ایسے ایسے دانشور لوگ جنہوں نے صرف جدید دنیا سے میچ کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو الفاظ کے معنی بدل دیے. حالانکہ یہ عقل کا قصور ہے کہ اگر میری عقل میں قرآن کریم یا احادیث رسول نہیں آتی تو میری عقل کا قصور ہے, اس کتاب کو کوئی قصور نہیں. اور قصور ہے تو ہماری عقل کا. اب تھوڑا سا یہ پرزہ ہل جائے تو اسے مینٹل کہتے, پاگل. عقل کوئی کسوٹی نہیں ہے, عقل کوئی معیار نہیں ہے. اگر معیار اور اصول ہے, ضابطہ ہے, تو یہ قرآن کریم ہے یا محمد رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ بولتے بھی ہیں جب چاہیں, جس وقت چاہیں. مثلا حدیث آتی ہے, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے, ایک بندہ گناہگار ہے, اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے,
اللہ تعالیٰ اسے دوست بنا لیتے ہیں. جبریل کو پکارتے ہیں، اے جبریل فلاں بندہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی زمین میں دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوقات میں اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. پھر سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی، پھر جانور، چرند، پرند، درند، پہاڑ، سبزہ، خشکی، تری، پانی، خشکی، سب کچھ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بندے سے یہ اللہ کی صفات. اللہ محبت کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے. اور جب کسی بندے سے اللہ نفرت کرتا ہے، کوئی بندہ یہ نہ سوچے یہ ان ظالموں کو، ان جابروں کو، ان حق مارنے والوں کو، ان سود کھانے والوں کو، ان جوئے کی کمائی پہ پلنے والوں کو، ان کمیٹیوں کی بنیادوں پہ رزق اپنا حاصل کرنے والوں، ان کے لیے مقام عبرت ہے. اسی حدیث میں فرمایا جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ نفرت کا معیار کیا ہے اللہ کا، کہ حرام تو نہیں ہے. حرام رزق سے پلنے والا جسم اللہ اس پہ نفرت کرتا ہے. حرام رزق آدمی کب حاصل کرتا ہے؟ جب خواہشات بہت ہوتی ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیجیے، اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلائیے، اللہ پہ یقین رکھیے. آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ وہ بھی عطا کرے گا جو آپ چاہیں گے. ایک وقت آئے گا اگر آپ اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں. جب اللہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ حرام کھانے لگا ہے، میرے راستے سے ہٹ گیا ہے، پھر اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل فلاں بندے سے میں بغض رکھتا ہوں، فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، فلاں بندے کو میں ناپسند کرتا ہوں. اے جبریل تو بھی اسے ناپسند کر. وہ کتنا بد نصیب ہوگا جس کو اللہ عرش پہ بیٹھا جبریل کو پکارتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ 60 سال زندگی کے لیے، 50 سال زندگی کے لیے، 30 سال 40 سال زندگی کے لیے اللہ کو ناراض کر لیں. میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، جس کو مالک ہی کہہ دے، جس کو اس کا مالک سب کچھ دینے والا کہے کہ میں اس سے ناراض ہوں. پھر جبریل اس سے نفرت کریں اور پھر آسمانوں پہ اعلان کریں فلاں بندے سے اللہ اور جبریل نفرت کرتا ہے، تم بھی نفرت کرو. آسمان کے فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کریں، اللہ ناراض، جبریل ناراض، میکائیل ناراض، اسرافیل ناراض، اسرائیل ناراض، وہ جو ہماری جان نکالے گا وہ بھی ناراض، سب کچھ ناراض. پھر اللہ زمین پہ اس کی نفرت پھیلا دیتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے بد دعائیں کرتی. اور جب وہ مر جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت کے دروازے اس سے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ گفتگو کرتا ہے، اللہ سنتا ہے. ہم مانتے ہیں اللہ سنتا ہے. اللہ نے کہہ دیا انا نسمع، ہم سنتے ہیں. اللہ کہتا ہے انی اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں. ہم نے مان لیا کہ ہاں جی اللہ جی آپ نے وحی اتار دی، ہم نے مان لیا. اللہ کہتا ہے انزل من السماء ماء، میں نے آسمان سے پانی اتارا. سما کا لفظ بولتے ہیں بادلوں کو بھی. یہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، آسمان سے نہیں ہوتی. سما سموپن سے ہے، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اونچی چیز کو کہتے ہیں. چھت کو بھی سما بول سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات برحق ہیں. شروع سے اس نے اپنی گفتگو کی ہے، آج بھی کرتا ہے. ہر روز حکم نازل کرتا ہے. جب اللہ کلام کرتے ہیں تو جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے. اللہ کی گفتگو سے اللہ کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے وہ فرشتے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تف میرے اور آپ پہ ہے، افسوس ہے کہ فرشتے اللہ کے جلال کو برداشت نہ کر کے بے ہوش ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کی آیات کو سن کے پھر بھی بہرے ہو جاتے ہیں، پھر بھی گونگے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اندھے ہو جاتے ہیں. سمن بکمن عمیون،
اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یبصرون فہم لا یعقلون، نہ دیکھتے ہیں نہ عقل کرتے۔ تو اللہ کی ہر صفت کو ماننا برحق۔ انہوں نے کہا تحریف ہم نہیں مانتے، پھر تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں فرق نہیں رہے گا۔ دوسری قسم آتی ہے تعطیل معطل، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص کو سسپینڈ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، وقتی طور پہ عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے معطل کر دیتے ہیں، تعطیل کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، مانا پڑھتے ہیں انا نسمع، اللہ کہتا ہے ہم سنتے ہیں، آرا اسمع آرا، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، یہ مانا پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ مانا برحق نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ دیکھنے کا اللہ کو علم ہے، بولنے کا اللہ کو علم ہے، سننے کا اللہ کو علم ہے، اور سننے کا علم تو کسی بہرے کو بھی ہوتا ہے، جو نہیں سنتا اس کو بھی علم ہے کہ بولنا کوئی چیز ہے اور سننا کوئی چیز ہے۔ اب ایک گونگا ہے اسے یہ علم ہے کہ بولنا کوئی چیز ہے، اب اندھا ہے اسے علم ہے کہ دیکھنا کوئی چیز ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو بہرا بنا دیا، اللہ کو گونگا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو اندھا بنا دیا۔ ایسے کہتے ہیں تعطیل، اللہ کو اس کے کاموں سے روک دیا۔ جی کام ہوتا ہے اللہ کو پھر پتہ چلتا ہے، یہ تقدیر کے ضمن میں آئے گا، میں تقدیر کا یہاں بیان کروں گا، ارکان ایمان میں سے تقدیر بھی ہے، تو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اللہ کو تب علم ہوتا ہے جب آدمی کر لیتا ہے، اگر پہلے علم ہے پھر تو بندہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کو علم ہے کہ اس نے زنا کرنا ہے، اس نے چوری کرنی ہے، اس نے قتل کرنا ہے، پھر تو اللہ کو علم ہے، اللہ روک لے، اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر علم ہو گیا تو اللہ روکے، اللہ پہ لازم ہے۔ حق علینا نصر المؤمنین، ہم پہ مومنوں کی مدد حق ہے، اللہ کہتا ہے۔ تو مسلمان اور کافر کی جنگ ہو تو اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ مسلمانوں کی، لیکن بے شمار مواقع پہ مسلمانوں کو شکست بھی ہوتی، تو اللہ کو اگر پہلے سے علم ہے کہ شکست ہونی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اسے روکے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب کام ہو جاتا ہے۔ حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، بہت پہلے، اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ قلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اکتب، تو لکھ دے۔ اس نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں، قلم اللہ سے کہتی ہے۔ اللہ نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، ہر وہ چیز لکھ دے جو قیامت تک ہونے والی۔ یہ تقدیر کے ضمن میں بیان کروں گا کہ تقدیر کیا بندے پہ ظلم ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو اس کی صفات سے معطل کر دیا۔ تیسری قسم آتی ہے، وہ کہتے ہیں تمثیل۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، اللہ کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی، اللہ کی زبان ہماری زبان جیسی، اللہ کے کان ہمارے کان جیسے، اللہ کا دل ہمارے دل جیسا ہے، اللہ کے پاؤں ہمارے پاؤں جیسے ہیں، اللہ کی پنڈلی ہماری پنڈلی جیسی ہے۔ اسے کہتے ہیں تمثیل، اور اسی سے لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے۔ وحدت الوجود ہے جی، ساری کائنات جدت دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، ساری کائنات ایک اللہ سے کہتے بنی۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اللہ پہ کیا الزام لگا دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کافر کے دل میں بھی رہتا ہے، مومن کے دل میں بھی بستا ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ تمثیلیں، مثالیں بیان کر دی۔ قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اللہ یکتا ہے، کسی کے جسم میں سما نہیں سکتا، وہ لا محدود، ہم محدود، ہم محدود ہیں، وہ لا محدود، اس کا احاطہ کوئی نہیں، اس کے علم کو کوئی گراؤ نہیں کر۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں جتنا چاہے اتنا علم دے دے،
نبی بھی چاہے اللہ کے علم میں سے حاصل نہیں کر سکتا، ولی بھی چاہے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ لامحدود ہے، اللہ سے تشبیہیں بیان نہ کرو۔ میں آپ سے سوال کروں، زندہ ہم بھی ہیں، زندہ اللہ بھی ہے، کیا ہماری زندگی اللہ کی زندگی جیسی ہے؟ کیوں جی؟ اور اللہ شروع سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ہم ایک وقت پیدا ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا مریں گے، ہماری قبریں بنیں گی۔ کیا اللہ کی قبر دیکھی ہے کسی نے؟ اللہ کی موت دیکھی ہے کسی نے؟ یہاں لوگوں نے نبیوں کی موتیں دیکھی، کوئی مانے نہ مانے کہ جی نبی نہیں مرتے، شہید نہیں مرتے، اور ان کی جو حیات ہوتی ہے اس کا شعور نہیں ہوتا، بس یہ ہے۔ اسی لیے شہید کی بھی بیوہ ہوتی ہے، نبی کی بھی بیوہ ہوتی ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوی سے شادی کیسے جائز ہو گئی؟ نبی کی بیوہ سے اس لیے شادی نہیں بیوی سے کہ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے نبی کی بیوہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ سے کے لیے مثالیں کوئی نہیں۔ بعض لوگ اللہ سے ملانے کے لیے کہتے ہیں جی دیکھیں جی جیسے سیڑھی، کسی بڑے سے ملنا ہو تو سیڑھی بناتے ہیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، تمثیل بیان کرتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم سے ملنا ہے تو کسی وزیر، نچلا جو وزیر ہے، وفاقی وزیر، اس سے ملیے، وہ آگے سیڑھی پائے بناتا جائے، پھر وزیر اعظم تک پہنچ ہوتی ہے۔ اللہ کو ملنے کے لیے درمیان میں واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم سیڑھیاں بناتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کو ان سیڑھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا بھی ہے، ڈائریکٹ بولتا بھی ہے، ڈائریکٹ دیتا بھی ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے کہ فیصل آباد جانا ہو تو بائی ایئر جاؤں گا، بائی روڈ جاؤں گا، اگر نہر ہے تو اس میں سے جاؤں گا، ٹانگیں ہیں تو چل کے جاؤں گا، موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی ہے تو اس پہ جاؤں گا، یہ ہمارے واسطے۔ اللہ کو ان واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے زوال، لا زوال، بے مثال، بے مثل، اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اس کی شان بہت بلند ہے ان مثالوں سے۔ اور پھر ایک آخری وہ ہے تکییف، کیفیت۔ وہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن ہمیں کیفیت کا علم، اللہ کی عرش پہ مستوی ہے لیکن بیٹھنے کا علم وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے کہا میں مستوی ہوں، ہم نے مان لیا مستوی، اب کیفیت نہیں پوچھنی اللہ کیسے بیٹھا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ کیسے نزول فرماتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو لائق ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تعریف تیری ہے لیکن جیسے تجھے لائق۔ ہم اپنی طرف سے تعریف بھی نہیں کر سکتے، ہم اس قابل ہے ہی نہیں، ہم گناہگار۔ اگر ہم تعریف بھی کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہماری تعریف سے۔ تو اللہ تعالیٰ لازوال ہے، تحریف سے پاک، تمثیل سے پاک، تعطیل سے پاک اور تکییف سے پاک۔ اللہ کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کی مثال کو کوئی نہیں جانتا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے سب سے بلند مثال ہے لیکن وہ جانتا خود ہے۔ ہمیں کہہ دیا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم نے مثالیں بیان نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ تعالیٰ کی مثال، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ہے ایک چراغ میں، وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اس شیشے کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ ہر طرف لا شرقیت ولا غربیہ، نہ کوئی مشرق نہ مغرب، اللہ کا نہ شمال نہ جنوب۔ اب میں کھڑا ہوں، میرا ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، سامنے ہے، پیچھے ہے، اوپر نیچے،
امام، خلف، تحت، فوق، یمین، یسار، یہ علامتیں ہیں، 6 سمتیں ہیں. اللہ کی کوئی سمت نہیں، اللہ کا کوئی مشرق نہیں، کوئی مغرب نہیں، کوئی شمال نہیں، کوئی جنوب نہیں. اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے نیچے کوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ پہلا بھی، آخر میں بھی ہے، ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے. اول اتنا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، آخر اتنا کہ اس کے بعد کوئی نہیں. حتیٰ کہ ایک دن آئے گا یہ کائنات تمام، یہ جو فرشتے، وہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. وہ آخر ہے، جب یہ کائنات نہ بنی تھی اس وقت سے موجود ہے. وہ ظاہر اتنا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اس سے ظاہر نہیں ہے. اس کے علامات، اس کے نشانات دیکھیں، انسان کو ہمتیں دے دی. بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی انسان کے ذریعے. اگر چاہتا اللہ کن کہتا فیکون، ہو جاتا، کہ ہو جانا تھا. ہماری اور آپ کی ضرورت نہ تھی، اللہ کی علامتیں ہیں. وفی انفسکم، اپنی جانوں میں بھی دیکھو اللہ کی علامتیں ملیں گے. درختوں کو دیکھیں، ایک دانہ ہے، اس سے بیج سے بڑا درخت نکلتا ہے. اللہ اکبر. بیل ہے، اس سے بڑے بڑے دانے، بڑے بڑے پھل نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں. کانٹے پیدا کر دیے کوئی شخص، کئی مرتبہ پھول کے ارد گرد کانٹے ہیں، اللہ نے حفاظت کے لیے لگا دیے. یہ آنکھ ہے، آنکھ کی اوپر والی جو پتلی ہے، اوپر والا جو یہ حفاظ تھی اللہ نے کیا ہے. کوئی چیز داخل ہونے لگے تو خود بخود بند ہو جاتی. یہ اللہ کی مثالیں ہیں، علامتیں ہیں. اللہ نے آسمان کو ستاروں سے ڈھک دیا، روشن کر دیا، منور کر دیا. انا زینا السماء بزینت الکواکب، ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، خوشنما بنا دیا. اگر چاہے یا سورج کو لپیٹ دے، اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی نہ رہے. وَإِذَا الْقَوَاقِبُ انتَثَرَتْ، اور ہو سکتا ہے ستارے جھڑ جائیں، اوپر سے لگے زمین تاہ و بالا ہو جائے. اور اس کے بعد آتا ہے، یہ ہے اللہ پہ ایمان. نہ ہم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیتیں بیان کرتے ہیں. جو اس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اس سے آگے ہماری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں گفتگو کر سکے. جتنا بیان کیا اتنا بیان کر دیا، اس پہ ایمان. پھر دوسرا ایمان کا رکن، سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، دوسرا فرشتوں پہ ایمان. فرشتے، اللہ اکبر، بڑے بڑے فرشتے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک فرشتے کی میں بات کر دیتا ہوں کہ فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے. 2 روایات آتی ہیں، ان میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبریل کو اصل صورت میں دیکھا. ویسے تو آتے رہتے تھے، کبھی انسان کی صورت میں آ گئے، بعد میں پتہ چلتا کہ غائب ہو گئے، یہ تو فرشتہ تھا. کبھی آپ فرماتے کہ مجھے ایسے جیسے ایک انسان کا سامنے صورت بنتی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. کئی مرتبہ ایسے جیسے زنجیر چلتی ہے، کسی صاف فرش پہ نا زنجیر چلتی ہو. کئی مرتبہ ایسے جیسے مکھیاں بن بناتی ہوں. کئی مرتبہ ایسے جیسے پرندے پھڑ پھڑاتے ہوں. یہ فرشتوں کی کیفیات، حضرت جبریل کی کیفیت ہے، وحی کے اترنے کی کیفیت. آپ نے 2 مرتبہ دیکھا حضرت جبریل کو. ایک مرتبہ جب سورہ المدثر پہلی وحی نازل ہوئی. پہلی وحی لوگ سمجھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ تو صرف ایک نبوت کا آغاز تھا. رسالت کا اصل شروع ہونا ہے 3 سال بعد، جب آپ 43 برس کے ہو گئے. پھر اترتی. آپ فرماتے کنت بحرا، میں حرا میں تھا، مکے کی وادی میں تھا، تو مجھے آواز آئی، میں نے دائیں طرف دیکھا، کوئی چیز نہیں. بائیں طرف دیکھا، کوئی چیز نہیں. سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی چیز نہیں. نیچے کوئی نہیں. اچانک میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے دیکھا ایک بڑی کرسی ہے، اس پہ ایک فرشتہ ہے، پر پھیلائے بیٹھا. آپ نے فرمایا اس کے 600 پر تھے، 600 پر. اور اس فرشتے کا نام جبریل امین علیہ السلام ہے. یہ پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا. فرمایا میں گھبرا گیا، مجھے بخار ہو گیا. یہاں لوگ جنات کا خوف رکھتے ہیں، اور فرشتوں کو دیکھنا تو بہت بڑی بات کہ یہاں آپ کے سامنے ایسی چیز آ جائے جس کا پاؤں ہو ڈجکوڑ جتنا.
آپ کے پورے شہر جتنا ہاتھ ہو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے 300-400 فٹ لمبی ہو, آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس کے دانت ہوں بڑے بڑے, چہرہ بہت بڑا, آواز ہو خوفناک. اللہ نے ایک قوم پہ عذاب بھیجا تو فرشتے کو کہا چیخ مار. اس نے چیخ ماری, لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے, دل پھٹ گئے. تو دوسری مرتبہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا جب سورہ المدثر نازل ہوئی, اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پہ گئے, پھر حضرت جبریل کو اصل صورت میں دیکھا. اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. اس کے علاوہ اور انسانی صورت میں آپ نے حضرت جبریل کو بے شمار مرتبہ دیکھا, خواب میں بھی دیکھ لیا آپ نے. یہ پہلے یہ فرشتے ہیں. فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب اتارنا ہے, تو اس نے ہاتھ کی انگلی سے پوری بستی اٹھا لی, پوری بستی اٹھا لی, جیسے چکلی نکال لیتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے, اور یہ جبریل علیہ السلام. تو فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں اس وقت. قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کو عرش کو اٹھایا ہوگا. تو ان میں سے ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ اس کے کان کی کومپل سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک اگر کوئی 700 سال سفر کرے تو پہنچ نہ سکے. اتنے بڑے بڑے فرشتے. اور اللہ کی اپنی ذات کتنی بڑی ہوگی. وہ کفار کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کفار کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں, اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ صافات میں فرمایا فاستفتہم, اے پیغمبر ان سے پوچھئے, الربک البنات ولہم البنون, رب کے لیے بیٹیاں اپنے لیے بیٹے, یہ کون سے انصاف کی بات. پھر فرمایا اللہ نے ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون. یا یہ دوسری صورت ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا انہیں مؤنث بنایا تو یہ اس وقت حاضر تھے. اب فرشتوں کو بناتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. فرشتے نور سے بنے. اب مخلوقات انسان مٹی سے, اور مٹی تینن سے. تینن اس مٹی کو کہتے ہیں جسے بھگو کے گیلا کر لیا جائے. ویسے تراب بولتے ہیں مٹی کو, عام کو تراب بولتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے, فرشتوں کو نور سے, اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا. تو یہ پھر اللہ نے فرمایا مالکم کیف تحکمون, کیا ہے تمہارے لیے, کیسے فیصلے کرتے ہو. فرشتے اللہ کے مقرر شدہ ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دے دے. بنی اسرائیل کے لوگ حضرت جبریل علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے. وہ کہتے جب بھی عذاب لے کے آئے ہم پہ حضرت جبریل لے کے آئے. تو اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. سورہ البقرہ کہ من کان عدوا لجبریل, جو سمجھے کہ جبریل کا میں دشمن ہوں یا جبریل میرا دشمن ہے, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اس نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ اتارا ہے. وہ تو ہمارا محسن ہے. جبریل علیہ السلام ہمارے محسن ہیں, احسان کرنے والے ہیں, کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان واسطہ تھے. اللہ وحی بھیجتے تھے, وہ رسول اللہ پہ اتارتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں 2 فرشتوں کا نام لیا, من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. اب ان کے معنی کیا ہیں؟ جبر, میک اور اسرف. میکائیل, جبرائیل, اسرافیل, ایل نکال دیں ان میں سے. اب جبریل میں سے ایل نکالیں تو جبر رہ جاتا ہے, میکائیل میں سے میک رہ جاتا ہے, اور اسرافیل میں سے اسرف رہ جاتا. ان کا معنی ہے عبد, رجل, غلام, مزدور, نوکر. جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرحمن, عبید الرحمن, عبید اللہ, عبد اللہ, حبیب اللہ. ہم جیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں
ایسے ان کے نام ہیں. یہ اللہ کے بندے، کھاتے کچھ نہیں، پیتے کچھ نہیں، نکاح نہیں کرتے، قضائے حاجت کوئی نہیں. ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اصل نکلا ہے الوکتن سے، ملائکہ الوکتن سے. وہ کہتے ہیں رسالتن، پیغام کو جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف پیغام دے کے بھیجے اسے ملک کہتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں. تو 4 مشہور فرشتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.